دیکھ رہے ہیں کہ جی بالکل نئی آئینی عدالت کے to influence my official conduct or my official decisions, that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, and that in all circumstances I will do right to all men and people according to law, without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. جی اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پہ تھوڑی دیر قبل جو ہے وہ تقریب ہوئی ہے جو وفاقی آئینی عدالت کے ججز ہیں انہوں نے حلف اٹھایا ہے. سب سے پہلے تو پہلی وفاقی آئینی عدالت جو ہے اس کے جو چیف جسٹس کے لیے جسٹس امین الدین خان ان کو جو ہے وہ تقرر ان کا حکومت نے کیا ہے. جس طرح توقع کی جا رہی تھی, جس طرح وفاقی اب بطور آئینی بینچ کے جو جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں ان کے فیصلے بھی ہمیں نظر آ رہے تھے, تو توقعات کے عین کے مطابق اب وہ جو چیف جسٹس ہیں وفاقی آئینی عدالت بن چکے ہیں. اور اس کے بعد یہ تھا کہ اب اس میں ججز کون کون سے ہوں گے. تو ججز میں 6 ججز کا نوٹیفیکیشن وزارت قانون نے جاری کر دیا ہے. ایک تو جسٹس حسن اظہر رضوی سپریم کورٹ میں جج ہیں, جج تھے, تقریباً 8ویں یا 10ویں نمبر پہ آتے ہیں. اس کے بعد جسٹس عامر فاروق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں, یہ وفاقی یہ 20ویں نمبر پر جو تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس کے بعد جسٹس علی باقر نجفی وہ, اس کے بعد جسٹس محمد کریم خان آغا اور چوتھے جج, اور اس کے بعد جو 5ویں جج ہیں جسٹس روزی خان بریچ اور جسٹس ارشد حسین شاہ. اچھا, جسٹس حسن اظہر رضوی, جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی, یہ 3 جج جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے لیے گئے, یعنی کہ چیف جسٹس اور 3 جج جو ہے وہ سپریم لیے گئے ہیں وفاقی جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے. سپریم کورٹ بھی اب جو ہے وہ سپریم ایپلیٹ کورٹ بن چکی ہے, اس سے لیے گئے ہیں. تو یہ مجموعی طور پر چیف جسٹس 3 جج سپریم کورٹ سے, اور 3 جو ہیں جو کے آغا جو جسٹس محمد کریم خان آغا یہ سندھ ہائی کورٹ سے لیے گئے ہیں. جسٹس روزی خان بریچ اور جسٹس ارشد حسین شاہ یہ جو ہے وہ لیے گئے ہیں بلوچستان سے. ارشد بریچ صاحب اور ارشد حسین شاہ صاحب جو ہے ان حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ مسنگ پرسن جو کمیشن تھا اس کے شاید ممبر تھے. یہ وفاقی آئینی جو وزارت قانون ہے ان کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے, اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق ان کی تعیناتی آج سے جو ہے وہ کر دی گئی ہے. حلف جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آج جو ہے اٹھا لیا گیا ہے. ادھر یہاں پہ حلف برداری تقریب تھی, لیکن اس حلف برداری کی تقریب میں ایک اہم بات جو یہ بھی تھی کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ یہاں پہ موجود تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہے یہاں پہ جسٹس ارباب محمد طاہر, جسٹس انعام امین مناس, جسٹس اعظم خان وہ یہاں پہ موجود تھے اور وہ اس تقریب کا حصہ بنے. چیف جسٹس جسٹس سرفراز ڈوگر وہ بھی اس تقریب میں آئے, لیکن جو وہ ججز ہیں جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے خبریں گرم ہیں, اور جن کے جو ہے وہ جسٹس سرفراز ڈوگر ان کے ٹرانسفر کے بعد یہاں پہ جن کی تنزلی بھی ہوئی, اور جسٹس محسن اختر کیانی ہیں, جسٹس بابر ستار ہیں, جسٹس طارق جہانگیری ہیں, جسٹس سمر رفعت امتیاز ہیں, جسٹس سردار اعجاز خان ہیں. تو یہ 5 جج جو ہے اس تقریب میں شامل نہیں ہوئے.
اور باقی جو ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہاں پہ موجود تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے جو صدر ہیں باقی لوگ بھی موجود تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو عدلیہ کے اندر ایک ڈویژن ہے، جو تقسیم ہے کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور وہ ہمیں جو ہے وہ نظر بھی آج بھی جو ہے وہ نظر آئی کسی نہ کسی صورت میں. اور یہاں پہ جو حلف ہے جسٹس امین الدین خان، چیف جسٹس امین الدین خان نے وفاقی آئینی عدالت کے جو چیف جسٹس بنے ہیں، انہوں نے آج جو ہے وہ حلف لیا ہے ان ججز سے. اب اس میں جسٹس جو روزی خان بریچ ہیں، جسٹس کے آغا ہیں، اور جسٹس جو ہے وہ شاہ ہیں، وہ جو ججز ہیں ان کی جانب سے جو حلف نہیں لیا گیا وہ اب کل اور پرسوں جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے. اب اس میں ایک چیز تو یہ بھی سامنے آئی ہے کہ جو وفاقی آئینی عدالت کہاں پہ ہوگی، یہ بڑا سوال ہے، اور اس حوالے سے ابھی کنفیوژن جو ہے وہ موجود ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کس جگہ پہ ہوگی. یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی 3rd فلور پہ اگر آپ دیکھیں تو لائٹیں بھی نظر آ رہی ہیں، تو 3rd فلور پہ کافی کام شام جاری ہے، اور یہاں پہ کوشش ہو رہی ہے کہ 3 عدالتیں جو ہے وہ ان کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے. اور ہمارے بالکل اب عقب میں دیکھیں تو جنگلہ ہے، اور اس جنگلے کے نیچے جو ہے ایک عدالت ہے، بڑی عدالت ہے. یہ چیف جسٹس جو ہے سرفراز ڈوگر صاحب، یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی عدالت ہے. بہت بڑا جو ہے وہ وہاں پہ وہ کمرہ ہے، اور بڑا ہال ہے، اور بڑا لیوش قسم کا وہ بنا ہوا ہے. اور اس کے پیچھے کنسیپٹ کیا تھا یہ تو نہیں سمجھ آیا. بلڈنگ تو بہت بڑی بن گئی، اور اس میں کیا جو سائلین ہیں ان کو کہاں تک انصاف ملے گا، یا جو انصاف کی فراہمی کا جو عمل ہے وہ کس حد تک سائلین جو ہے وہ اس میں جب وہ کامیاب ہو جائے گی. یہ جو آئینی عدالت ہے، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اس میں جو اس وقت جو یہاں پہ صورتحال ہے وہ حلف تو اٹھا لیا گیا ہے، لیکن وفاقی آئینی عدالت کا تعین ابھی تک نہیں ہوا کہ اس بلڈنگ میں، اس بڑی بلڈنگ میں وفاقی آئینی عدالت ہوگی یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہوگی، یا دونوں ہوگی، کب تک ہوں گی، عارضی ہوں گی، مستقل ہوں گی، آج عدالت لگے گی نہیں لگے گی. تو یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی آنا باقی ہیں. ابھی اس حوالے سے کلیئرٹی نہیں ہے. ایک اور جو کام 27ویں آئینی ترمیم میں ہمارے سامنے آیا ہے وہ آرٹیکل 199 ہے، جس کے تحت جو ہائی کورٹس ہیں وہاں پہ ریٹ پٹیشنز فائل ہوتی ہیں. مطلب جو ہائی کورٹس کا دائرہ اختیار ہے وہ آرٹیکل 199 ہے. تو اس آئینی ترمیم میں جس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ پہلے نہیں ہوئی، جس کو اب جو ہے وہ چیز سامنے آئی ہے جب ہائی کورٹس میں یہ معاملہ اختیارات کا ایک تنازع کھلا ہے، تو اب یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اس میں آرٹیکل 199 میں جو اختیارات ہیں اس کے تحت تو لکھ دیا گیا ہے کہ 202A کی سب کلاس 3 ہے، اس میں یہ ترمیم کی گئی ہے کہ کوئی بھی آئینی بینچ جو ہے وہ آرٹیکل 199 کے تحت کیسز کی جو ہے وہ سماعت کرے گا. اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ جج یا عدالت جو بینچ ہے وہ کیسز کی سماعت جو ہے وہ نہیں کر سکتا. تو اب یہ انٹرسٹنگ ہے تھوڑی سی صورتحال کہ آرٹیکل 199 کے تحت ریٹ پٹیشن پہلے بھی زیر التوا ہیں، اور اس میں نئی بھی ریٹ پٹیشنز آ رہی ہیں، اور خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشنز آ رہی ہیں، دائریاں ہو رہی ہیں آرٹیکل 199 کے تحت. تو ایک کنفیوژن جو ہائی کورٹ اسلام آباد کے رجسٹرار کے سامنے بھی ہے، اور سندھ ہائی کورٹ میں جو جتنی بھی ریٹ پٹیشنز تھیں ان تمام ریٹ پٹیشنز کو جو ہے وہ جو ریگولر بینچز میں زیر سماعت تھیں ان کو آئینی بینچ میں بھیج دیا گیا. اچھا، گورنمنٹ نے یہ بھی ایک عجیب کام کیا ہے کہ اس وقت اگر بات کریں تو اسلام آباد، بلوچستان، پشاور یعنی کہ خیبر پختونخوا اور لاہور، ان 4 ہائی کورٹس جو ہے ملک کی، ان میں ابھی آئینی بینچ ہی نہیں بنا. اور آئینی بینچ نہیں بنا، اور صرف سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچ ہے، اور حکومت نے 27ویں آئینی ترمیم کر دی ہے. اب ایک بڑا ہی ایک بحرانی سی کیفیت بنی ہے کہ ایک تنازع بنا ہے اختیارات کا کہ آرٹیکل 199 کے تحت جو پٹیشنز آئیں گی ان پٹیشنز کو کیسے سنا جائے گا. تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو ہمارے مد نظر ہے، ہمارے سامنے ہے، اور اس میں رجسٹرار آفس جو ہے وہ کچھ کنفیوژن کا شکار بھی ہے. اس میں سر بھی انہوں نے جوڑے ہیں کہ اب اس کا کیا حل نکالا جائے، اور انہوں نے ایسے لگتا ہے کہ آرٹیکل 199 کے تحت ریٹ پٹیشن جو ہے وہ روک دی جائیں گی. تو دوسری طرف آج جب حلف برداری کی تقریب تھی ایوان صدر میں، تو وہاں پہ جو چیف جسٹس ہیں ایپلیٹ کورٹ کے، چیف جسٹس آف پاکستان تو ہیں لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان اب نہیں رہی. سپریم کورٹ ایپلیٹ کورٹ بن چکی ہے. سپریم کورٹ وفاقی آئین
آئینی عدالت اب جو ہے وہ سپریم ہو چکی ہے. وفاقی آئینی عدالت اب سب سے پاورفل جو کورٹ ہے ملک کی وہ ہو چکی ہے, اور جو سپریم کورٹ ہے وہ اس کے سیکنڈ پہ آتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو دائرہ اختیار ہے کہ جو وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے ہوں گے وہ ہائی کورٹ پر تو جو سپریم کورٹ تک پر جو ہے بائنڈنگ ہوں گے, لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے وفاقی آئینی عدالت پر بائنڈنگ نہیں ہوں گے. تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج یہ بھی ہوا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے جو جج تھے, مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہے وہ 20ویں نمبر کے جج ہیں, اب وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جسٹس منیب اختر ان تمام ججز سے سینئر ہو چکے ہیں. وفاقی آئینی عدالت ان کے پاس جو پاورز ہیں, ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس جو صورتحال نے جس طرح جو ہے وہ جنم لیا ہے یہ کہاں پہ جا کر رکے گی. اور جسٹس منصور علی شاہ اور جو جسٹس منیب جسٹس عطر من اللہ انہوں نے جو ریزائن کیا ہے, کیا ان کو مطلب ہے کہ اب دیکھیں جسٹس منیب اختر جیل جونیئر ہو گئے, جسٹس جمال خان مندوخیل یہ بھی ماتحت ایک عدالت ہے اس میں موجود ہیں, جسٹس محمد علی مظہر ان کی بھی یہی پوزیشن ہے, جسٹس عائشہ ہیں, جسٹس عطر من اللہ جا چکے ہیں, تو جسٹس حسن اظہر رضوی 7ویں یا 8ویں نمبر پر ہے. تو اب جو ہے ان کا وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک درجہ وہ تو اوپر چلے گئے, ایک درجہ تنزلی ہوگی باقی ججز کی. اس کے علاوہ جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں, جسٹس شاہد وحید ہیں, جسٹس مسرت ہلالی کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے شاید جو انکار کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میں جو ہے وہ نہیں جوائن کروں گی. اور اس کے بعد جسٹس عرفان سادات ہیں, نعیم اختر افغان ہیں, ملک شہزاد احمد خان ہیں, جسٹس عقیل عباسی ہیں, جسٹس شاہد بلال ہیں, اس کے بعد محمد ہاشم کاکڑ ہیں, اس کے بعد محمد شفیع صدیقی ہیں, صلاح الدین پور ہیں, اس کے بعد شکیل احمد ہیں. تو جسٹس عامر فاروق کو 20ویں نمبر پہ آتے ہیں سپریم کورٹ میں, تو آپ وہ سینئر ہو گئے ہیں. تو بڑا ٹیکنیکلی آپ دیکھیں کہانی جو ہے وہ پڑ چکی ہے. جسٹس اشتیاق ابراہیم ہے اور جو علی باقر نجفی ہیں وہ سپریم کورٹ کی جو لسٹ ہے اس کے آخری نمبر پہ ہیں, یعنی کہ وہ تقریباً 23ویں جج ہوں گے یا 24ویں جج ہوں گے سپریم کورٹ میں, اور اب وہ جو ہے وہ ان تمام سپریم کورٹ کے ججوں سے سینئر ہو چکے ہیں. تو اس لیے ہم تو بڑا شور ڈالتے رہے ہیں, ہم تو کہتے رہے ہیں کہ جناب کچھ کریں, یحییٰ افریدی صاحب کچھ کریں, لیکن یحییٰ افریدی صاحب نے کیا تو پھر کمال ہی کیا. انہوں نے جناب اپنے نام کے ساتھ تو چیف جسٹس آف پاکستان تو لکھوا دیا اور انہوں نے جو ہے وہ اس میں کامیابی ہوگی, لیکن سپریم کورٹ کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان لکھوانے میں کامیاب جو ہے نہیں ہوئے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. یہاں پہ تقریب حلف برداری جو ہے وہ اب ہو چکی ہے, مکمل ہو چکی ہے, اور ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے یہاں پہ یہ جو ہے وہ موجود تھے صحافی, جو ہے وہ سپریم کورٹ کے صحافی بھی موجود تھے, یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی صحافی جو ہے بڑی تعداد میں موجود تھے. اور اب یہاں پہ جو ہے وہ اختتام ہو چکا ہے اور وفاقی آئینی عدالت قائم ہو چکی ہے, گزٹ نوٹیفیکیشن آ چکا ہے, اور گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے. آپ کا بہت شکریہ. ہم مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے, ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.